السلام علیکم دوستوں. دنیا میں جلد قیام امن کی دعا کرنے کے بعد یہ اپنے ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھنے کی غرض سے میں نے سوچا کہ کچھ کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بہت ذکر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو اردو ادب میں عبداللہ حسین کا نام بہت اہم ہے. فکشن میں بہت زیادہ ان کی امپورٹنس ہے. یہ ناول نادار لوگ بھی ان کے اہم ترین کاموں میں سمجھا جاتا ہے. اس کا ابتدائیہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. شروع میں انہوں نے کس طرح سے کہانی کو شروع کیا. تو ابتدائیہ ایگزیکٹلی نہیں لیکن تھوڑا سا ذکر اس کا، یعنی کہانی کیسے شروع ہوتی ہے. ایک بڑی انہوں نے اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا ناول یہ والا چھپنے کے بعد 6 مہینے تک اس پر رائے نہ دی جائے. یعنی تنقید نگار ہیں، اکثر ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کافی کچھ کہہ دیتے ہیں، اور جو بھی نیا پڑھنے والا ہے وہ اسے تقریباً اسی طرح سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے یا دیکھتا ہے، کیونکہ ہر کسی کی اپنی رائے نہیں ہوتی. تو رائے اس طرح سے ٹرانسفارم ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو ان کا یہ خیال تھا یا انہوں نے یہ چاہا تھا کہ میرے ناول کو ہر کوئی اپنی رائے کے مطابق پڑھے، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹس کا، مینٹل کیلیبر کا، کسی بھی لیول کا ہو، لیکن یہ ہے کہ اپنی اپنی رائے جو ہے وہ خود آزادانہ رائے قائم کرے. مہاراج یہ ایک فوجی افسر کی کہانی، یہ کہانی جو ہے ایک فوجی افسر سے شروع ہوتی ہے. میجر سرفراز اس کا نام ہے. تو 6 بار تک انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نہ بولے، اس کے بعد چاہے بول دیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ میرے ناول کو کسی انعام کے لیے نہ رکھا جائے. تو خیر یہ ان کی رائے تھی، لیکن ذرا مختلف باتیں تھیں، اس لیے میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. تو پہلی لائن اس طرح ہے کہ ریل گاڑی پوری رفتار سے جنوب کی جانب بھاگتی جا رہی تھی. تعارف ہو گیا کہ وہ سفر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد خیالوں میں جیسے ہوتا ہے گاڑی میں، تو خاص طور پہ خیالات یا ماضی یا واقعات بھی گاڑی کی رفتار سے ہی سفر کرتے ہیں. خاص طور پر مجھے ذاتی طور پہ وہ جب باہر دیکھنے کا منظر ہے اور یوں لگتا ہے جیسے بہت سے درخت، بہت سے مناظر سامنے کی طرف گاڑی کے آگے آ کے گاڑی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عجیب سی کیفیتیں ہوتی ہیں. پھر آوازیں ہیں، ایک ردم ہے اس کا، انسانی ذہن کی ایک رفتار ہے، اس میں ایک ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے یادوں کی، سوچوں کی. تو بہرحال میں اب اپنی کہانی سے بنانے سے اجتناب کرتے ہوئے واپس آتا ہوں. تو میجر سرفراز جو ہیں وہ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اور ان کے کردار کی تھوڑی سی جھلکیاں انہوں نے بیان کی ہیں کہ بھئی کس طرح سے ان کا مزاج کس طرح کا ہے. تو اس دوران اپنے مختصر اونگ کے دوران اس نے جو متعدد خواب دیکھے تھے، میجر سرفراز کی بات، اپنی مختصر اونگ کے دوران اس نے جو متعدد خواب دیکھے تھے، ان کی جھلکیاں بن بلائے وقفے وقفے پر اس کے دماغ میں آگے پیچھے ناچتی ہوئی گزر رہی تھی. تو یوں چلتے چلتے آگے وہ مختلف خیالات ایسی صورتحال میں آتے جاتے رہتے ہیں. تو ایک جگہ پر فائنلی ہوتا یہ ہے کہ خیالات ایک کے بعد اوور لیپ کرتے رہتے ہیں. ایسی صورتحال میں ایسا ہی کچھ یہاں پہ بھی چل رہا ہے. تو آخر فوکس ہو گیا ان کا. سرفراز اپنے گاؤں میں یہ نہیں کچھ 3-4 لائنیں پہلے سے شروع کرتے ہیں کہ جاگتے خوابوں کو منظم کرنے کی استطاعت اس میں تھی، سوتے خواب اس کے قابو سے باہر تھے. اس وقت ریل گاڑی کی سیٹ پر لیٹے لیٹے ان خوابوں کی جھلکیوں کو ضبط میں لانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے سرفراز نے ذہن کو صرف ایک شکل پر مرکوز کرنے کی سعی کی. یہ شکل نسرین کی تھی،
نسرین جس نے اس کا ضبط پارا پارا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ ایک بڑے ضبط اور کنٹرول والا شخص ہے، لیکن یہاں پر نسرین نے اس کے ضبط کو پارا پارا کر کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ واقعہ ایک بیان کر رہے ہیں ملاقات کا۔ سرفراز اپنے گاؤں میں 2 روز کی ایمرجنسی چھٹی گزار کر واپس اپنے یونٹ کو حیدرآباد لوٹ رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں اس کی دنیا اوپر کی نیچے ہو چکی تھی۔ آخر وہ نسرین کی صورت کو سامنے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ مقام شہر کے سب سے بڑے باغ کا ایک کونا تھا۔ تمہیں اتنی دور سے آنے کے لیے جلدی جلدی چھٹی کیسے مل جاتی ہے؟ ہمارے ہاتھ کا کمال ہے۔ میری خاطر آتے ہو؟ ہاں، جب میں نے پہلے روز دیکھا تھا تو سمجھی تھی تم بیوقوف فوجی ہو۔ ہم نے تمہاری جان بچائی تھی اس لیے۔ میں نے لفٹ کے لیے پوچھا تو تم خامخواہ دوسری طرف سے اتر کر باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ لفٹ دینے سے پہلے تمہارا جائزہ نہ لیتا؟ تمہارے جیسے دہشت گرد دنیا میں تھوڑے ہیں۔ میں نے کہا تھا میرا نام نسرین ہے، تو اپنا تعارف کرانے کے بجائے گواروں کی طرح میرا منہ دیکھتے رہے تھے۔ نام بتانے کی ہوش کسے تھی؟ میں تو تمہارا منہ چومنا چاہتا تھا۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ منہ چومنے کے لیے ہوش و حواس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کوئی عجب نہیں کہ اس وقت چوم بھی لیتا۔ واہ، تمہارا انداز ہی ایسا تھا۔ کیسا انداز تھا؟ سینے پر بازو باندھ رکھے تھے اور ہاتھ کندھوں کے ساتھ سیے ہوئے تھے جیسے کبھی جدا نہ ہوں گے۔ ذرا جرأت کرتے تو دیکھتے کیا ہوتا۔ ہاتھ تمہارے منہ کے ساتھ ہی سیدھے تھی۔ ہاں 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 ہاں، اس وقت چوم لیتا تو آج اتنی مصیبت تو نہ کرنا پڑتی۔ تمہیں اپنے زور بازو پر بڑا ناز ہے۔ اور کیا، یہ دیکھو، ہاتھ لگا کے دیکھو، مسل ہیں مسل۔ ارے او بے ایمان، کیا ہوا؟ مسل ڈھیلے پڑ گئے؟ چڑی جتنی تمہاری جان ہے اور چٹکی ایسے کاٹتی ہو جیسے چوہے کا دانت ہو۔ میری انگلی میں چوہے کا دانت ہے؟ ٹھہرو، تمہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ ارے 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 مت کرو سری، خدا کے لیے دیکھو، لوگ آواز سن لیں گے تو سنتے رہیں۔ تمہیں پتہ ہے لوگوں کا اب تو قانون بن گئے ہیں۔ لوگوں کو اور بھی شے مل گئی ہے۔ قانون ہمارے لیے نہیں ہے، اور کس کے لیے ہیں؟ محبت کرنے والوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ ہائے، محبت کا نام بھی جناب کو آ گیا ہے۔ ابھی قانون سر پر آ چڑھے تو پتہ چلے۔ ادھر دیکھو، بتاؤ یہ کیا ہے؟ تمہاری تصویر ہے، وردی میں جوکر لگ رہے ہو۔ نہیں جناب، یہ میرا آئی ڈی ہے۔ اس کی ایک جھلک ہی قانون والوں کے لیے کافی ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، شیخنے کیوں بگاڑتے ہو؟ ارے 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 کیا کر رہے ہو؟ مت کرو سرفراز، میں چیخنے لگوں گی تو تمہاری آئی ڈی دھری رہ جائے گی۔ ٹھہرو، سنو شیر کی آواز۔ گھرر۔ چپ رہو یار، کیا بلی کی طرح گھرر کر رہے ہو؟ یہ شیر کی آواز ہے۔ گھرر۔ سنو، جب میں چھوٹی سی تھی تو یہاں شیر کے دھاڑنے کی آواز سن کر خوف سے کانپنے لگتی تھی، پھر بھی یہ آواز سننے کے لیے یہاں آنے کی ضد کرتی تھی۔ عجیب بات ہے نا، تمہاری ہر ایک بات عجیب ہوتی ہے۔ سیریسلی سرفراز، شیر کی آواز میں ایک عجیب و غریب اسرار ہے۔ چونکا دینے والی آواز تو گدھے کی ہینک میں بھی ہوتی ہے اور ہاتھی کی چنگھاڑ میں بھی، مگر گرج کسی اور میں نہیں ہوتی۔ تم نے میری گرج نہیں سنی۔ شاید تمہاری آواز میں بھی ہو، مگر چھوٹی سی، اصلی نہیں ہوگی۔ گرر۔ سنو، جب کافی عرصہ گزر گیا تو آہستہ آہستہ میرا خوف جاتا رہا، صرف اس آواز کی کشش باقی رہ گئی۔ اب میرا جی چاہتا ہے اسے پکڑ لوں، شیر کو نہیں، اس کی گرج کو۔ جی چاہتا ہے اسے پکڑ کر بند کر لوں۔ گرج کو کیسے پکڑ سکتی ہو؟ کیوں، یہ جو ہر روز گانے سنتے رہے ہو، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ تو ٹیپ میں ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، ہی نہ کرو، تمہیں درست کرتا ہوں۔
ارے ارے مت کرو سری، ہوش کی دوا کرو، جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو مستی کرنے پر آ جاتے ہو، جاہل آدمی۔ ارے او آہو، نہ دوسرا نہ تیسرا نہ چوتھا، وہ سب اس کی یاد سے معدوم ہو چکے تھے، مگر پہلا نسرین کے لبوں کا وہ اولین لمس سرفراز کے ہونٹوں پر تازہ کھلے پھول کی مانند قائم تھا۔ آج بھی گو بیچ میں کئی ماہ کا عرصہ پڑتا تھا، اس بوسے کی خوشبو جلد پر، اس کے جھرجھراہٹ، ریڑھ کی ہڈی میں اس کی سرسراہٹ موجود تھی، جیسے کہ وہ ایک بوسہ اس کے بدن پر سر سے پاؤں تک رینگتا ہوا چل رہا ہو۔ زبان کی نوک پر اس کا ذائقہ، حلق کے اندر اس کا لعاب، اور شیر کی مانند غرا کر ان نازک پسلیوں کو دبوچ لینے کی لذت۔ آج بھی اس ایک شفاف لمحے کی یاد اس کے دل کو بے چین کرتی تھی۔ نسرین کے ساتھ یہ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد پھر منظر تبدیل ہوتا ہے، اور ہندوستان کی قید سے لوٹنے پر سرفراز کی 2 ماہ کی چھٹی کے آخری دن تھے۔ اس کا دوست کیپٹن جمال، جس کی یونٹ شہر میں تعینات تھی، اور سرفراز جمال کی جیپ میں سوار شہر کی مرکزی سڑک پر جا رہے تھے کہ ایک مظاہرے کے بیچ پھنس گئے۔ یہ عورتوں کا مظاہرہ ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ ایک جلوس نکال رہی ہیں، اور یہ اپنے دوست کی گاڑی میں، کی جیپ میں بیٹھا یونٹ جا رہا ہے۔ پھر وہ اس میں اس کے بعد پھر پولیس بھی آ جاتی ہے اور یہ وہاں گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ باقی تھوڑا سا خلاصہ اس کے بعد مزید کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔